السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پوری دنیا بنایا ہے۔ ہر انسان ایک کائنات ہے، ایک پوری دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ جس انسان کو بھی اٹھا لو، یہ ایک عالم ہے۔ اگر دنیا کے اس عالم میں ماؤنٹ اور پہاڑ ہے تو ہماری بلندی یہ ماؤنٹ اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر گراس وغیرہ کا نکلنا ہے تو ہماری باڈی سے بال وغیرہ کا نکلنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر مائن کے اندر سے کہیں گول، کہیں سلور، کہیں ڈائمنڈ کیا کیا نکل رہا ہے، تو اس انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار گول، سلور اور ڈائمنڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ۔ انسان ایک مائن ہے، ایک کان ہے۔ جیسے مائن میں گول اور سلور ہوتی ہے، قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہے، انسان میں بھی قیمتی چیزیں موجود ہے۔ کمعادن الذهب، مائنز تو بہت ہوتی ہے، کوئی آئل، کوئی تیل کی مائن، کوئی ایلومینیم کی، کوئی اسٹیل کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جس مائن سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ گول اور سلور کی، کمعادن الذهب والفضہ۔ یہ انسان ایک مائن ہے، جیسے سونے اور چاندی کی، گول اور سلور کی مائن ہوتی ہے۔ اس سے گول اور سلور نکلتا ہے، اس انسان سے ہیرے، جواہرات، موتی، ڈائمنڈ، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، دوسروں کی نفع رسائی، دوسروں کو نفع پہنچانا، اللہ کی رضا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرانا، یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ کسی غریب کو دیکھ کر کے آنسو بہانا، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لینا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لینا، یہ اس انسان کے اندر مائن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ۔ اس انسان کے اندر رب کریم نے اس زمین کی طرح گندگیاں بھی رکھی ہے، گاربیج بھی ہے، برائیاں بھی ہے، اس میں تکلیف پہنچانے کا مادہ بھی ہے۔ یہ جیسے زمین پر اسنیک اور بچھو ہوا کرتے ہیں، اس انسان کے اندر بھی اسنیک اور بچھو موجود ہیں، بلکہ دنیا کے اسنیک اور بچھو سے زیادہ خطرناک انسان کے اسنیک اور بچھو ہے، اس لیے کہ دنیا کا اسنیک اور اسکارپیو اور بچھو جو ہیں وہ ایک آدمی کو ڈستا ہے، یہ انسان کا سانپ اور بچھو ہزاروں کو کاٹتا ہے۔ اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب برائی پر اترتا ہے اور اس میں سے کانٹے نکلتے ہیں تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ یہ یتیموں کے پیٹ کو چیر کر کے لقمہ لے کر اپنے بیٹوں کا لقمہ بناتا ہے۔ یہ اس انسان کے اندر برائیاں موجود ہیں۔ جیسے اس زمین پر برائیاں ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی گاربیج، گندگیاں، برائیاں، بد اخلاقیاں موجود ہیں۔ جیسے اس زمین کے اوپر شیر، لائن وغیرہ دوسرے جانور کو، دوسرے اینیملز کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی دوسروں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، یہ کسی کی میراث نہیں دیتا، یہ کسی کی عزت کو لوٹنے پر آ جاتا ہے، یہ کسی کی ذلتیوں کے لیے اسباب تیار کرتا ہے، یہ کسی کے مکان کو گرانے کی فکر کرتا ہے، یا یہ میاں بیوی کی محبتوں کو توڑنے کی فکر کرتا ہے، یہ بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، یہ بیٹی کو ماں سے علیحدہ کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر برائیاں بھی موجود ہیں۔ ان تمام اچھائی اور برائیوں کا تعلق، ان تمام اچھائیوں اور برائیوں کا تعلق یہ انسان کے دل سے ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو دماغ دیا ہے،
दिमाग दुनिया की बेशुमार जबानें जानता है। दिमाग इंग्लिश भी जानता है, अरबिक भी जानता है, उर्दू भी जानता है, बंगाली भी जानता है, और दूसरी जो दुनिया की लैंग्वेज है बेशुमार लैंग्वेज जानता है, लेकिन दिल सिर्फ एक जबान जानता है और वो है अदलो इंसाफ। यही वजह है कि बाज मर्तबा इंसान जब कोई गुनाह का काम करता है, कोई बुराई का काम करता है, कोई मासी का काम करता है, तो अंदर से इंसान का दिल बेचैन होकर के कह रहा है तो रॉन्ग कर रहा है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि बहुत सी मर्तबा तुम फतावे मुफ्तियों से पूछने के लिए जाते हो कि ये मेरा मसला है, मेरी बहन का मसला है मीरास के बाब में, मेरे भाई का मसला है मीरास के बाब में, मेरी दुकान का मसला है, मेरे माल का मसला है। तुम मुफ्ती से पूछने के लिए जा रहे हो, सबसे बड़ा मुफ्ती तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, पहले अपने दिल ही को पूछ लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तफ्त कल्बक, इसको पूछो। ये अंदर से ना कहता है कि बहन की मिरास न ले, ये अंदर से ना कहता है कि भाई का माल हड़प न कर, ये अंदर से ना कह रहा है कि किसी की इज्जत के खिलाफ खेल न कर, ये अंदर से ना कह रहा है कि किसी के अंदर तोड़ और जुदाई के मसाइल खड़े न कर, ये अंदर से बोल रहा है कि मस्जिद को पामाल न कर, ये अंदर से कह रहा है नमाज के छोड़ने से तुझे बेचैनी और परेशानी हो रही है तो नमाज न छोड़। सारी दुनिया के मुफ्तियों को एक तरफ रख दीजिए, मुफ्ती तो तुम्हारे सवाल को देख करके जवाब देगा, अंदर का दिल इंसाफ से तुम्हें जवाब देगा। दिमाग सारी जबान जानता है, दिल सिर्फ एक जबान जानता है, वो है इंसाफ, आदल। इसीलिए कुरान करीम में एक आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून फज़कुरूनी अज़कुरकुम। यह आयत हर जुमा को खुतबे के इख्तिताम पर पढ़ा जाता है। यह आयत इतनी जामे है, इतनी जामे है, इतनी जामे है कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा खामिस कहे जाते हैं, पांचवें खलीफा कहे जाते हैं, उन्होंने इस आयत को सबसे पहले खुतबे के आखिर में रखा और इस बात की तालीम दी कि सारे खुतबे का खुलासा यह आयत है। जो दो खुतबे होते हैं ना, इन पूरे दो खुतबों का खुलासा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। वो खुतबा चाहे नमाज पर हो, वो खुतबा चाहे रोजों पर हो, वो खुतबा चाहे मौत पर हो, वो खुतबा चाहे ज़कात पर हो, वो खुतबा चाहे हज पर हो, वो खुतबा चाहे ईदैन की नमाज पर हो, या वो खुतबा चाहे अखलाक हसना पर हो, या जिस मजमून पर भी खतीब ने और इमाम ने खुतबा दिया, वो सारे खुतबे का खुलासा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तुमको हुक्म देता है यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अदल का और एहसान का। यहाँ एहसान बमाना आपको $2 दे दूं, यह एहसान नहीं। आपके साथ कोई जरा सा अच्छा ताल्लुक कर लिया, यह एहसान नहीं। यहाँ एहसान जो अल्लाह ने बोला है वो हदीस जिब्रील वाला एहसान बोला है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम दुनिया के हर काम को इस तरह करो कि उस काम में तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर अल्लाह तुमको नजर नहीं आता तो कम से कम वो तो तुम्हें देख ही रहा है। ये एहसान मुराद है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, मैं रोजा रख रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, मैं ज़कात दे रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, मैं हज कर रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, मैं दो आदमियों में सुलह करा रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, मैं किसी को सबक पढ़ा रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरे सामने हो, कि रियाकारी तो नहीं है, शोहरत तो नहीं है, मेरे अंदर दिखलावा तो नहीं है, मैं कहीं अपने दो लफ्ज के ऊपर खुश होने वाला तो नहीं हूं कि जो दुनिया के दो लफ्ज मुझे मिल जाए और मैं इसके ऊपर खुश हो जाऊं। कहीं ये मसला तो नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं तालिब इल्म हूं, तो मेरा अल्लाह मेरे सामने हो कि मैं जो स्टडी कर रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझसे खुश हो जाए, मैं
کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک، اپنی اولاد کے ساتھ اس نے معاملہ، اپنے والدین اور پیرنٹس کے ساتھ اچھے معاملات، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک، چلنے والی جگہوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ان تمام کے اندر ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو اب میرا کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التفسیر میں اس کی 2 تفسیر نقل فرماتے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہے الا ذات تبارک و تعالی، وجہ بول کر اللہ کی ذات، اللہ کا ملک ہو، کائنات کے تمام ملک ختم ہونے والے ہیں، اور ختم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا فرعون کا ملک ختم ہوا، حامان و قارون اور شداد کا ملک ختم ہوا، بڑے بڑے ظالم و جابر کے ملک ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے اس جو ہے شریعت کے اندر اور اس امت کے اندر بے شمار لوگوں کے، وہ چاہے چنگیز خواہ ہو، وہ چاہے ہلاکو خواہ ہو، وہ چاہے اور طرح کے جو ظالمانہ جابرانہ یا منصفانہ انداز سے بادشاہ آئے ہو، سب کی حکومتیں ختم ہوئی، لیکن اگر حکومت کوئی باقی ہے تو اسی ذات کی باقی ہے جو خود باقی ہے، الحی القیوم۔ یہ جتنوں کی حکومت ہے وہ خود فانی ہے، ان کی حکومت بھی فانی، وہ اللہ باقی ہے اس لیے اس کی حکومت بھی باقی۔ تو کل شیء ہالک الا وجہہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفسیر فرما رہے ہیں الا ملکہ، تمام ختم ہونے والا ہے اس کا ملک، اس کی حکومت، اس کی سرداری، اس کی سلطنت، یہ باقی رہنے والی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا فرما رہے ہیں وجہ مبانا ما یرید لوجہ اللہ، فرمایا تمام کام ختم ہو جائیں گے مگر اخلاص سے کیا ہوا کام باقی رہے گا۔ تمام کام، تمام عبادتیں، تمام معاملات، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی مگر لوجہ اللہ جو کام ہوا، جس کو بولتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ کام باقی رہنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص والا کام باقی ہے، اسی کو احسان کہا گیا۔ احسان، اخلاص ایک ہی چیز ہے، اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کی جائے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جمعہ کے دن خطیب اور امام صاحب ہم کو خیر میں اس آیت کو پڑھ کر کے بہت زیادہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اس بات کی طرف، یاد رکھو تمہاری زندگی اخلاص والی ہونی چاہیے۔ لیکن سنتا کون ہے؟ اس آیت کو سمجھتا کون ہے؟ امام صاحب کے خطبے کی طرف توجہ کس کی ہوتی ہے؟ کوئی نیند میں ہوتا ہے، کوئی خیالوں میں ہوتا ہے، کوئی موبائل پر ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے جمعہ کا خطبہ واجب قرار دیا گیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم غور سے سنو اور توجہ کر کے قرآن کریم خطبے کو سنو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بڑی توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ حتیٰ کہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر آپ آئے اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اب ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ سارے فقہا فرماتے ہیں ثنا چھوڑ دو، قرآن کو غور سے سنو، اس لیے کہ ثنا پڑھنا سنت ہے اور اس قرآن کو سننا واجب ہے۔ اس سنت کو چھوڑو، اللہ کی تعریف کو چھوڑ دو اور اس قرآن کو سننے کے اندر لگ جاؤ۔ جو امام پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عظمت ہے اور وہی قرآن خطبے میں پڑھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کہا گیا توجہ کے ساتھ سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن کوئی نیند میں، کوئی غفلت میں، کوئی سوچوں میں، کوئی موبائل میں، حتیٰ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور میسج کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو اللہ کی طرف دل نہیں ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف دل ہے۔ کسی زمانے میں
حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ کا اس کینیڈا کی سرزمین پر سفر ہوا تھا. آپ میں سے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوئے ہو اور جنہوں نے ان کے بیانات سنے ہو، وہ ایک آفاقی شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ دور میں ان کو ایک آفاقی شخصیت بنایا تھا. یہ وہ شخصیت تھی جس کا لوہا عجم نے بھی مانا، عرب نے بھی مانا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی دے کر کعبۃ اللہ کو کھلوایا گیا. یہ وہ عجمی عالم ہے، یہ وہ انڈیا میں پیدا ہونے والا عالم ہے کہ جو انڈیا میں مرتا ہے، وفات ہوتی ہے اور حرم شریف میں صلاۃ جنازہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا. ان کا ایک دورہ اس سرزمین پر بھی ہوا ہے، اور اسی دورے کے اندر حضرت کا امریکہ کا بھی دورہ ہوا تھا. اور حضرت ایک قلب کے صاف ستھرے آدمی تھے، اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ، ایک عظیم المرتبت شخصیت. ہم نے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب اپنے پیر و مرشد سے ہم نے سنا کہ جو کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی وہ اہل اللہ کی صحبتوں سے ہوا کرتی. اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی خدمتوں میں بیٹھنے سے، ان کے پاس زندگی گزارنے سے. صحابہ کرام کی تربیت کسی کتاب کو پڑھ کر نہیں ہوئی، ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی. ان کے وہاں سب سے بڑی کتاب تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. انہی کی صحبت آپ کو ملی، اسی لیے ان کو صحابی کہا گیا، اور ان کو صحابی نام دے کر کے اشارہ کیا. صحبت شیخ یہ انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہے. کیا بنایا تھا صحابہ کرام کو؟ کیا بنایا نبی کی صحبت نے؟ میں صرف بخاری شریف کے حوالے سے یا صحیحین کے حوالے سے یا سنن کے حوالے سے ایک مثال دوں. روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دور جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے. اس میں 3 طرح کے نکاح انتہائی گندے تھے، انتہائی گندے تھے. اس میں ایک طریق نکاح کا یہ بھی تھا کہ جب عورت ایام سے پاک ہوتی تو خود اس کا ہسبند اور اس کا شوہر کسی عقلمند، کسی ذہین آدمی کے پاس اپنی بیوی کو بھیجا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جاؤ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کا نطفہ لے کر کے آؤ اپنے پیٹ کے اندر، تاکہ میرے گھر کے اندر ایک عقلمند لڑکا پیدا ہو. بے حیائی کی انتہا تھی، بے غیرتی کی انتہا تھی کہ خود شوہر اپنی بیوی کو بھیج رہا ہے کسی اور پرائے آدمی کے پاس اس کا نطفہ لینے کے لیے تاکہ عقلمند لڑکا پیدا ہو. یہ صحیحین کی روایت ہے. امام بخاری نے کتاب النکاح میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ وہ بھیجا کرتے تھے پرائے مردوں کے پاس. ایک یہ دور جاہلیت کا عمل دیکھ لیجئے. اور پھر دوسری طرف آئیے، جب اسلام آیا، ایمان آیا، صحبت رسول نصیب ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگے، تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت اویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور دوسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے. یہ دونوں صحابہ کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی پرائے مرد کا انوالو ہونا ہو گیا، ملنا ہو گیا. اور ان دونوں صحابی نے اپنے نظروں سے دیکھا، نبی کی خدمت پہ پہنچے اور خدمت پہ پہنچ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھے اور غصہ آئے اور اس اجنبی کو مار دیں تو کیا اسلام میں اس کی کوئی سزا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا تم اپنی بیوی پر جو الزام لگا رہے ہو اس کو ثابت کرو گواہوں سے، ورنہ تمہیں کوڑے لگیں گے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا تو 80 جلدہ 80 کوڑے مارنے کا حکم شریعت میں آیا ہے. اس لیے کہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا ہے کہ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایک پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر ہے. کبیرہ میں بھی توب کا گناہ، بڑا گناہ کہ تم نے کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا دیا. فرمایا ثابت کرو اس کو. یہ دونوں صحابی اپنے اپنے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو تو میں کس کو گواہ لاؤں، اس لیے کہ ایسے موقع پر میں کسی کو لا کر کے بتاؤں یہ تو خود میری غیرت کے خلاف ہے، میری عزت کے خلاف ہے کہ میں کسی پرائے کو بتاؤں کہ دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال
ये सहाबा गए, हुजूर ने इतना कहा था गवाह लाओ, और अल्लाह ताला ने आयात लिआन को उतारा कुरान करीम के अंदर और इसके मसले को हल फरमाया कि अब हद कज़फ यानी ये इल्जाम की सजा बीवी के बाप में नहीं होगी, बल्कि शौहर जो है 5 कसमें खा करके साबित कर दे और बीवी 5 कसमें खा ले, ये लिआन का मसला हो जाएगा। हजरत उवैमिर अजलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है मैं उसे मार दूं, यानी उस आदमी को। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दौरे जाहिलियत की बेगैरती थी, बेहयाई थी कि अपनी बीवी को दूसरों के पास भेजते थे, और एक सोहबत रसूल और इस्लाम का यह असर हुआ कि अपनी बीवी के साथ पराये को देख करके कत्ल करने तैयार हो गए। ये चीज अगर किसी ने अता फरमाई है तो ईमान ने अता फरमाई, ये गैरत इस्लाम ने दी, ये हया ईमान ने अता फरमाई, ये तब्दीली ईमान ले आया। यही वजह है कि आज भी दुनिया के अंदर देख लीजिए कि दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम जितनी गैरतमंदी, जितनी हया इस्लाम और ईमान देता है, कोई मजहब नहीं देता। किसी जगह पर यह हया और ये गैरत के असबाक नहीं मिलेंगे। अरबों का मिजाज था कि वो जब अरबों की औरतें जो है वो ओढ़नी ओढ़ती थी तो इस सूरत में उनके ओढ़ने का तरीक ये था कि वो सर पर डाल करके इस तरह पर पीछे डाल दिया करती थी, जिसकी बुनियाद पर पूरा सीना नजर आता था औरतों का। कुरान करीम ने इसको भी पसंद नहीं किया कि तुम्हारा सीना जो है वो तुम्हारे वालिद के सामने खुला रहे, तुम्हारे भाई के सामने खुला रहे। तुम्हारे ये बेगैरती के खिलाफ, ये गैरत के खिलाफ है, ये बेगैरती है कि तुम्हारा सीना जो है वो तुम्हारे वालिद साहब के सामने, अगरचे बाज आजा को खोलने की अपने घर के अंदर इजाजत दी, लेकिन तुम्हारा सीना अपने वालिद या अपने भाई के सामने खुले, यह पसंदीदा चीज नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में आयत उतारी वलियज़रिबन बिखुमूरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, इसको जैब बोलते हैं, ये जैब है। फरमाया अपने जैबों पर भी कपड़ा डाल लिया करो, यानी अपने सीने को छुपा लिया करो ताकि तुम्हारे वालिद की भी तुम्हारे सीने पर नजर न पड़े, तुम्हारे भाई की भी तुम्हारे सीने पर नजर न पड़े। रिवायतों में है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ के सुनाई तो औरतों का हाल ये हुआ कि उनके पास बड़ी ओढ़नियां नहीं थी, बड़ी खिमार नहीं थी, बड़े दो पत्ते नहीं थे। उन्होंने अपनी चादरों को, जो चादर घर में बिछाने की थी, जो चादर ओढ़ने की थी, उन चादरों को लिया, उसको फाड़ा और लंबी ओढ़नी बनाई ताकि अपने सीने पर अच्छी तरह आ जाए। ये सारी गैरतमंदी, ये सारी हया अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है, ईमान ने दी है। यही सबसे बेहतरीन मजहब है जो गैरतमंदी और हया को देने वाला है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि माज़ार मिनहा व बाबतन, फरमाया अल्लाह गैरतमंद है। हदीस शरीफ में है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी मसले पर गैरत आ गई, गुस्सा आ गया, जो गैरत के खिलाफ। गैरत किसको बोलते हैं? कोई गुनाह का काम करे और उस पर मेरी तबीयत बेचैन हो जाए, ये गैरत है। और गुनाह का काम देखकर, चाहे वो अपनी बीवी हो, अपना बच्चा हो, अपने रिश्तेदार हो, मुताल्लिकीन हो, कोई और हो, और तबीयत अपनी बेचैन न हो, समझ लो ये गैरत नहीं है। हमारी गैरत मर चुकी है, हम बेगैरत बन चुके हैं कि हम किसी को कोई बात नहीं कह सकते। हमारी गैरत खत्म हो चुकी है। गैरत का माना होता है गुनाह का काम करते हुए तबीयत का बेचैन हो जाना, कोई गुनाह का काम कर रहा है। इमाम ग़ज़ाली ने एक वाकया लिखा है कि एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, पेशाब की हाजत हुई। वो बुजुर्ग जब पेशाब करने बैठे तो खून आने लगा, ब्लड आने लगा। शागिर्दों से बताया कि मुझे पेशाब में खून आया है। कहा कि किसी डॉक्टर को बुला ले, तबीब को बता ले। फरमाया नहीं। फिर कुछ चले, फिर पेशाब का हाजत हुई, फिर उसके अंदर खून आया और बहुत ज्यादा खून आया। फरमाया डॉक्टर को बता दे। फरमाया नहीं। फरमाया हजरत ये आपको शायद कोई बीमारी, कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से आपको पेशाब की जगह खून आ रहा है। फरमाया नहीं, ये मसला नहीं। जब हम आ रहे थे तो एक नौजवान बिला उज़्र के, हमने उसको समझाया, उसके बावजूद जो तुमने मेरे साथ थे, तुमने देखा कि वो खरा खरा पेशाब कर रहा था, कोई उज़्र उसको नहीं था। हमने उसको कहा तो उसने ये कह दिया, जा तू तेरे रास्ते जा,
میرے نبی کی سنت جو پامال ہوئی اس کا اثر میری طبیعت پر اتنا پڑا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا. یہ وہ غیرت ہے، یہ وہ غیرت ہے، اس کو غیرت کہا جاتا ہے. آج میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا، میرا بچہ میرے گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. آج میری بیوی جو ہے اس لباس میں نکل رہی ہے لیکن مجھے اس کے اوپر میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا. غیرت ہماری مر چکی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے پر، کسی کام پر غیرت آ گئی، جوش آ گیا، غصہ آ گیا. صحابہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، فرمایا میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. تو میرے بھائیو، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ایک آفاق ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے. یہ انسان جو ہے پوری ایک دنیا ہے. اس دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، گراس بھی ہے، گاربیج بھی ہے، پھل فروٹس بھی ہے، اور بہترین قسم کی چیزیں بھی ہے. وہیں پر اس دنیا کے اندر گندگیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، اور نہ معلوم کس کس چیزوں کے کانٹے بھی ہے. ٹھیک اسی طرح میرے اور آپ کے دل کے اندر اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، گندگیاں بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے جو ایک بات بتائی کہ دماغ ساری زبانوں کو جانتا ہے. دماغ عربی بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، پشتو بھی جانتا ہے، بنگالی بھی جانتا ہے، گجراتی بھی جانتا ہے. ساری دنیا کی زبان کو دماغ جانتا ہے. دل صرف ایک زبان جانتا ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے، وہ احسان ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. اس اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اس اللہ کی یادوں کے لیے کام کیا جائے. اس کے لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو سراسر برائیوں کا حکم دینے والا ہے، جس میں خوبی، اچھائی، نیکی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. تھوڑی سی محنت ہو گئی لیکن اب بھی برائیاں اس میں موجود ہے، وہ نفس لوامہ ہوا کرتا ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لے ورنہ جہنم کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ ابن جوزی ہی کی زبان پر سن لو. اللہ تم سے مطمئن ہو جائے، تم اللہ سے مطمئن ہو جاؤ. اللہ تم سے مطمئن کیسے ہو جائے؟ بندہ شرک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ، بندہ ذرہ برابر ریاکاری نہ کرے. ریاکاری کو حدیث میں شرک خفی قرار دیا، پوشیدہ شرک. یہ بھی شرک ہے. ایک تو وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی سجدہ کرتا ہے، اور ایک یہ شرک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور آپ کو بھی خوش کر رہا ہوں. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اور اس شرک کی بنیاد پر ریاکاری کو بھی اس شرکت کی بنیاد پر شرک کہا گیا. تو بہرحال فرمایا کہ شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک خفی بھی نہ ہو، شرک ظاہر بھی نہ ہو، شرک باطن بھی نہ ہو، حقیقی شرک بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی نہ ہو. یہ بدترین خصلت ہے جو مومنوں کے اندر موجود ہوا کرتی ہے. فرمایا نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں اللہ تم سے مطمئن ہو جائے. ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ ہم اللہ کو یہ اطمینان دلا دیں اے اللہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تیرا پارٹنر نہیں بنا سکتا. میں شرک، اس کو ایمان کہتے ہیں. آمن یؤمن، ایمان کا معنی اللہ کو مطمئن کر دینا. دنیا کے اندر جب کسی کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے مجھے مطمئن کر دو تمہاری طرف سے تو میں مانوں گا کہ آپ سچے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر مومن کہہ رہے ہو تو مجھے مطمئن کر دو کہ تم میرا شرک نہیں کرو گے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کیا آیت ہے؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ
मा औहैना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरा वइदन लत्तखदूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्त तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इदन लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। इस आयत को अगर आप समझ लो तो आपके दिल फट जाएंगे, लेकिन अफसोस कि हमने कुरान को न समझा, न समझने की कोशिश की, न समझाने वालों के पास बैठे। व इन कादू लयस्तफिज़ूनका, करीब है कि ये लोग, ये मक्का वाले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है, ये मक्का वाले आपको मेरी वही से हटाना चाहते हैं, करीब हैं कि आपको हटा दे। लितफ्तरी अलैना गैरा, ताकि पैगंबर आप इनको खुश करने के लिए हमारी वही के खिलाफ बोलने लगो। वइदन लत्तखज़ूका खलीला, और अगर आप ऐसा करते तो ये लोग आपको दोस्त बना लेते। कुरान कह रहा है सूरह इसरा के अंदर कि ये अहले मक्का, ये मुशरिकीन आपको, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वही के खिलाफ कहलवाना चाहते हैं। क्या कहलवाना चाहते हैं? फला चीज हराम है उसको हलाल कर दीजिए, ताइफ को हरम बना दीजिए, रब के साथ शिर्क कर लीजिए, फला काम कर लीजिए। और अगर आप उसको कर लेते तो ये लोग आपको अपना दोस्त बना लेते। वइदन लत्तखज़ूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका, अल्लाह कहता है अगर हम आपको साबित कदम न रखते, लक़द कित्त तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला, तो आप जरा भी अगर उनकी तरफ माइल हो जाते और उनकी बात पर जरा सा भी अमल कर देते तो ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात, हम दुनिया में भी तुमको डबल सजा देते और मरने के बाद भी डबल सजा देते। किसको कहा जा रहा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, फिर आप हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाते जो तुम्हें बचा सके। ज़िअफ़ल हयात का क्या मतलब है? आम इंसानों को एक अजाब, जानने वालों को डबल अजाब। आप पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, आप मुझे पहचानते हैं, फिर भी आप मेरे खिलाफ करते, तो इस सूरत में मैं आपको इस हयात में भी अवाम से ज्यादा अजाब देता और मरने के बाद भी अवाम से ज्यादा अजाब देता। इस आयत की तफसीर में हमारे हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि इससे हम उलमा को भी ये सबक मिलता है कि अगर हमने जानने के बावजूद मासी का इर्तिकाब किया और गुनाहों का इर्तिकाब किया तो अवाम से डबल गुनाह होगा और अल्लाह ताला जो है इसके ऊपर डबल सजा देगा। ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात, इसलिए कि जानने वाले को न जानने वालों के मुकाबले में डबल सजा हुआ करती। तुम जानते हुए भी अल्लाह की शरीयत के खिलाफ कर रहे हो। आज पूरी दुनिया में यह मेहनत चल रही है कि किसी तरह भी हम वही के खिलाफ कर लें और हम शरीयत के खिलाफ कर लें, और अगर ये काम करने पर अगर हम आ जाएंगे तो ये सारी दुनिया वाले हमें दोस्त बना लेंगे, फिर टेररिस्ट का इल्जाम नहीं देंगे, फिर बदनाम नहीं करेंगे, फिर आपको कहेंगे आप हमारे भाई है, इसलिए कि जो हम चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। आप सूद को जायज कह रहे हैं, आप शराब को जायज कह रहे हैं, आप म्यूजिक को जायज कह रहे हैं, आप नाचगान को जायज कह रहे हैं, आप लिबास के उतारने को जायज कह रहे हैं, आप आपस में मिलने को, चाहे वो मर्द औरत हो, मर्द और मर्द हो, आप तो जायज कह रहे हैं। तो हम मा औहैना इलैका, जो वही की गई है उसके खिलाफ तमाम मसाइल को अगर ये उम्मत, ये मुसलमान करने पर तैयार हो जाए तो नतीजा ये निकलेगा वइदन लत्तखज़ूका खलीला, ये लोग हमको भी दोस्त बना लेंगे। लेकिन मसला ये होगा कि ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, फिर अल्लाह इस जिंदगी में भी डबल सजा देगा और मरने के बाद भी डबल सजा देगा, और फिर अल्लाह के अलावा बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, इस कल्ब को हमें नफ्स अम्मारा से निकालना है, नफ्स लव्वामा से निकालना है और नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। नफ्स मुतमइन्ना का माना अल्लाह हमसे मुतमईन हो जाए, हम अल्लाह से मुतमईन हो जाए। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा मरजुल वफात में थी, आखिरी बीमारी जिसमें हजरत आयशा दुनिया से रवाना हुई, उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा।
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیادت کے لیے تشریف لائے. عبداللہ ابن زبیر نے بتایا جو بھانجے تھے کہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں عیادت کرنا چاہتے. فرمایا ان کو میرے پاس نہ آنے دو. اب اتنے بڑے صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ منع فرما رہی ہے. ابن زبیر نے فرمایا آنے دو، وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا میں کسی دشمنی کی وجہ سے منع نہیں کر رہی ہوں، میں اس لیے منع کر رہی ہوں کہ وہ آ کر کے ابھی میری تعریف کریں گے، اور میں موت سے پہلے اپنی تعریف میں اپنی زندگی کی عبادت کو بیچنا نہیں چاہ رہی ہوں. یہ بھی تعریف کریں گے آ کر کے کہ آپ زوجہ رسول ہو اور آپ نبی کی بیوی ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یہ حسن سلوک، اور آپ کی برات میں قرآن نے آیات اتاری، اور آپ کا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، تعریف کریں گے آ کر. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تعریف کو سن کر کے خوش ہو جاؤں اور پھر میری عبادت چلی جائے. ابن زبیر نے فرمایا ابن عم رسول اللہ، یہ نبی کے چچا کے بیٹے، آپ آنے دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے آنے دو. اب عبداللہ ابن عباس عیادت کے لیے آئے. وہی مسئلہ ہوا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی. آ کر کے تعریف کرنا شروع کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کنت نسیا منسیا، عبداللہ تم تو میری تعریف کر رہے ہو، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں بھول بھلیا ہو جاتی، دنیا مجھے یاد بھی نہ کرتی تو اچھا ہوتا. اس لیے کہ مجھے جو لینا ہے وہ اپنے رب سے لینا ہے، دنیا سے لے کر میں کیا کروں گی. یہاں کی تعریف، یہاں کی چیز، یہاں کی باتیں یہ وقتی اور ٹیمپرری ہے، فانی ہے، اور وہاں کی چیز باقی، دائمی، ازلی، ابدی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں اللہ ہم سے مطمئن ہو جائے، ہم اللہ سے مطمئن ہو جائیں. اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم اللہ سے خوش ہو جائیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، راضیت مرضیہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اسی لیے روایتوں میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، مستریح، مستراح. حضرت فرماتے ہیں مرنے والے یا تو مستریح ہوں گے یا مستراح ہوں گے. مستریح کس کو کہتے؟ صحابہ پوچھتے ہیں مل مستریح ومل مستراح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستریح کون، مستراح کون؟ حضرت نے فرمایا مستریح وہ ہیں جو دنیا میں بہترین زندگی گزار کر گیا، جس کی ذات سے امت کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوا، خود اس کی زندگی بھی. اب اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کی زندگی خود انسان کے لیے تکلیف پہنچانے والی ہو جاتی. میری زندگی خود میرے لیے، جب مجھ میں ظلم ہو، گناہ ہو، معاصی ہو، بے حیائی ہو، تو اس صورت میں خود میرے اندر بے چینی آ جاتی ہے. راتوں میں نیند نہیں، سکون نہیں، طبیعت اداس اداس رہتی ہے. نہ معلوم کیا کیا ہم سوچتے رہتے ہیں پھر کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے معاصی نے مجھ کو بے چین کر دیا، میرے گناہوں نے مجھ کو بے چین کر دیا، میرے قلب کا اضطراب ڈال دیا اور اس دل کو بے چین کر دیا. تو بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے، اطمینان والا نفس، جو انسان کی ایک بہترین قسم کی زندگی ہوتی ہے، پاکیزہ قسم کی زندگی ہوتی ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ پر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو. فرمایا کہ یا رسول اللہ کون مستریح کون مستراح؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا مستریح وہ ہیں جو اچھے اعمال کر کے گیا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، خیر خواہانہ زندگی گزار کر گیا. میں نے ابھی مثال دی کہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں کانٹے ہوتے ہیں، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کے پیٹ کو چیر کر کے کھینچ لیتا ہے اپنی اولادوں کے لیے. جس کے دل میں کانٹے ہوتے ہیں گندگیوں کے، وہ دوسرے یتیموں کے پیٹ کو چیر کر اپنی اولاد کا لقمہ بناتا ہے. وہ بیوہ عورت کے لقموں کو کھینچ کر اپنی بیوی کا لقمہ بناتا ہے. وہ معذور اور مجبور کے لقموں کو چھین کر کے اپنا گھر آباد کرتا ہے. یہ اندر کے کانٹوں کی بنیاد پر ہے. اور جب اندر کا دل آباد ہوتا ہے
تو وہ اپنے بچوں کا لقمہ لے کر کے یتیموں کے منہ میں دے دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کا لقمہ لے کر کے وہ بیوہ عورتوں کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کا فرنیچر لے کر کے وہ معذور اور مجبور کے گھر کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے قلب کے بننے اور بگڑنے کے اوپر۔ فرمایا مستریح وہ ہے مستریح کہ جو اچھے اعمال کر کے گیا، اس میں فائل کا سیگا ہے، اس کو راحت ہو گئی، آرام ہو گیا قبر میں جانے کے بعد، وہ اپنی زندگی کا پھل کھا رہا ہے قبر میں جا کر، وہ آرام والا ہے، قبر میں چین ہے اس کو۔ فرمایا مسترا کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا مسترا وہ ہے کہ دنیا والے یوں کہیں اچھا ہوا مر گیا تو اس کی وجہ سے ہم تکلیف میں تھی، اس کی وجہ سے ہم پریشان حال تھے، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں تھی، یہ ہمیں ستایا کرتا تھا، یہ عزت لیا کرتا تھا، یہ ہماری دولت کو کھینچ لیا کرتا تھا، یہ مسترا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو، ایسے بن کر نہ مرو کہ تمہاری موت پر دنیا والے لعنت بھیجے، ایسے بن کر کے مرو کہ جس کی وجہ سے دنیا والے تمہیں دعائیں دیں۔ تو بہرحال الا من اتى اللہ بقلب سلیم، انسان کا قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن قلب سلیم والا یعنی صحیح سلامت دل والا وہ کامیاب ہوگا۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خوب سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، وہ کہنے کو گوشت ہے لیکن اللہ نے اس میں کچھ صلاحیتیں رکھی ہے، جیسے ہاتھ کی صلاحیت پکڑنا ہے، پاؤں کی صلاحیت چلنا ہے، حالانکہ یہ سب گوشت ہے، یہ سب ہڈیاں ہیں، اس کے اندر کوئی مشین اللہ نے فٹ نہیں کیے ہے، اللہ نے اس میں کوئی مشین فٹ نہیں کیا، اس میں چلنے کا کوئی مشین فٹ نہیں کیا ہے، اس میں سمجھنے کا کوئی مشین فٹ نہیں کیا ہے۔ یہی گوشت، یہی ہڈیاں، یہی بلڈ، یہی رگیں، یہی نس، یہی تو چیزیں ہیں جس سے ساری باڈی تیار ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس ہڈی کے اندر چلنے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر اللہ نے پکڑنے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی، اس گوشت کے اندر سننے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر سونگنے کی صلاحیت رکھ دی، اس اندر کے زبان کے گوشت کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت رکھی۔ اسی طرح خداوند قدوس نے انسان کے قلب، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، ظاہر میں وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کبھی بلڈ کلوز ہو جاتا ہے، کبھی اٹیک آ جاتا ہے، کوئی رگ بلاک ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر اللہ نے سمجھنے کی، دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کی سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اس کی سمجھنے کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی بدتر بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بدتر بن جاتی ہے۔ مجھے اس پر بات آئی تھی کہ مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ اس آپ کی سرزمین پر تشریف لائے اور ایک بیان حضرت کا ہوا ہے عربوں کے اندر یہاں، اور حضرت نے عربی میں وہ بیان دیا تھا، میں اس کا ایک پیراگراف نقل کروں۔ حضرت نے عربوں کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ اس ساری کائنات کو جنت بنا دیں، اللہ اس ساری کائنات کو جنت بنا دے، لیکن دل بگڑا ہوا ہے تو اس صورت میں جنت کے ہوتے ہوئے بھی انسان اس دنیا کو جہنم بنا دے گا۔ پوری دنیا کو اللہ نے جنت بنایا ہے لیکن انسان کے قلب کا بگاڑ ہے۔ آج اللہ نے اس دنیا میں ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، وقت پر بارش ہے، وقت پر ٹھنڈی ہے، وقت پر گرمی ہے، انسان کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، لیکن قلوب بگڑے ہوئے ہیں، دل بگڑے ہوئے ہیں سارے انسانوں کے، اس لیے اس دنیا کو نعمتوں کے باوجود انسانوں نے جہنم بنا دیا ہے۔ یہ پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی گلے کے اندر فندہ ڈال کر کے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کا خون پی رہا ہے، کوئی کسی کی عزت لے رہا ہے۔ دنیا کے باوجود کہ ساری نعمتیں مہیا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک، لیکن قلوب کے بگڑنے کی وجہ سے ہم نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ یہ حضرت کا ایک پیراگراف ہے جو یہیں پر اس سرزمین کے اوپر حضرت نے نقل فرمایا تھا،
اور اس کے ساتھ ایک بات حضرت نے فرمائی تھی جو بڑی جامع ہے. فرمایا کوئی کہتا ہے کہ مشرق کا کلچر، مغرب کا کلچر، شمال کا کلچر، جنوب کا کلچر، فرمایا یہ کوئی علیحدہ کلچر نہیں ہے. کلچر دنیا میں دو ہی ہے، ایک نفس پرستی اور ایک خدا پرستی. بس دو ہی کلچر ہے. یا تو نفس پرستی ہے، چاہے وہ شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، اور ایک خدا پرستی ہے. فرمایا خدا پرستی ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس پرستی ہے تو لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے. تو اس قلب کو بنانے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارا دل بنے، اور دل بنے گا تو پھر اس صورت میں ہمیں حکمتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عبدیت جو ہوتی ہے نا، عبدیت، غلامی جس کو بولتے ہیں، عبدیت اور غلامی. آپ میں سے اکثر لوگ جاب کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے باس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ یہ کام کا حکم ہمیں کیوں دے رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، آپ نے اپنی کمپنی میں یہ چیز کیوں بنائی، یہ چاکلیٹ اس طرح کیوں بنا رہے، یہ مشین اس طرح کیوں لگایا. کبھی آپ نے پوچھا اپنے باس سے؟ کبھی نہیں. آپ کا جاب ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ جو نماز کے باب میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نماز اس وقت کیوں رکھی، 4 رکعت کیوں رکھی، 2 رکعت کیوں رکھی، اللہ روزوں میں کیا حکمت ہے، زکوٰۃ میں کیا حکمت ہے، حج میں کیا حکمت ہے، فلاں چیز میں کیا حکمت ہے. آئے دن حکمتیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا معصوم بچہ اسکول سے اس کا برین واش کر کے وائی کا جو سوال اس کے دل میں قائم کر دیا گیا. لوگ اس وائی کے سوال کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سوال معمولی نہیں ہے. یہ وائی کے سوال کے ذریعے سے شریعت کے ہر مسئلے پر وائی کا اشکال کرتا رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا اس کی زندگی مشکوک بنے گی شریعت کے باب میں. وہ اللہ کے باب میں بھی شک کرے گا، وہ نبی کے باب میں بھی شک کرے گا. علمان الحافظ ایمان سے نکل جائے گا. یہ ایک محنت ہے، صرف سوال نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے. ہم کیسے عبد ہے اللہ کے کہ ہم بات بات میں سوال کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں نقل کیا تھا. آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے، جو غزنہ کے تھے. غزنہ افغانستان میں آیا، غزنہ کے تھے وہ، اور ان کے ایک خادم تھے ایاز، بہت مشہور و معروف خادم تھے، بڑے پیارے ان کے خادم تھے. لیکن دوسرے خدام کو ان سے بڑا حسد تھا کہ محمود جو ہے اسی سے بہت محبت کرتے ہیں. ایاز کے بہت واقعات ہیں، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی کے اندر ان سارے واقعات کو نقل کیے. ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایاز کو جو ایک الماری دی تھی، ایک کلوزک دیا تھا، تو وہ روزانہ اس کا لاک کھولتا، اس کو دیکھتا، بند کر دیتا، پھر دیکھتا، بند کر دیتا. تو دوسرے نوکروں نے، خادموں نے یوں کہا کہ ایاز نے کوئی مال چرایا ہے حکومت کا اور اس کو چھپایا ہے، اسی لیے یہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتا. محمود کو شکایت کی تو محمود بادشاہ نے چابی منگوائی ایاز سے اور دوسرے خادم کو بھیجا اور کہا اس کی کلوزک کھولو، اس کا جو ہے لاکر کھولو. تو لاکر کھولا گیا، اس کی الماری کو کھولا گیا تو اس میں پرانے چپل نکلے اور پرانے ایک جوڑی کپڑے نکلے. اس کو لے کر وہ خادم حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا یہی چیز ہے اس کے اندر؟ کہا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایاز سے پوچھا یہی ہے؟ کہا ہاں. تو کہا اتنا چھپا کر کیوں روزانہ دیکھتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، میں ایک دیہاتی اور گاؤں کا رہنے والا آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے مجھ کو یہاں کام کے لیے رکھا، اللہ نے مجھے اتنی بہترین زندگی دی تو میں نے اپنے پرانے چپل اور پرانے ان کپڑوں کو جو پہن کر آیا تھا اس کو محفوظ کر دیا اور روزانہ دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی نعمت کا ناشکرہ نہ بن جاؤں. اللہ. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں دولت کے بعد غریبی کو نہ بھول جانا، اور صحت کے بعد بیماریوں کو نہ بھول جانا، اور جو ہے اپنے اچھے حالات کے بعد ان حالات کو نہ بھول جانا جو پہلے تمہارے تھے. جو انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے وہ رب کا بھی ناشکرا ہے، وہ انسانوں کا بھی ناشکرا ہے. تو بہرحال محمود غزنوی کے پاس جو ہے یہ باتیں جب آئی ہے تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بہت لذت لے کر کے بیان کرتے تھے، بہت لذت لے کر. چونکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کی شرح بھی لکھی کلید مثنوی کے نام سے. میں تو چاہتا ہوں
کہ اس کی باقاعدہ اس کا درس ہو. ہمارے حضرت اقدس تھانوی کے وہاں اس کا درس ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اصلاح کی تصوف کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی یاد خداوندی میں مشغول ہو جاتی ہے، رجوع اللہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دل میں. تو محمود غزنوی نے جو ہے حکم دیا، ایک بہترین قسم کا دائمن، قیمتی دائمن نکالا اور نکال کر کے اس کو رکھا اور سارے خادموں کو کہا کہ اس کو توڑ دو. سارے خادموں نے کہا کہ بہت قیمتی دائمن ہے، اس کو کیسے توڑا جائے، اس کو کیسے توڑے. تو ایاز سے کہا کہ ایاز تم توڑ دو اس کو. تو ایاز نے جو ہے لوہا اٹھایا اور مارا زور سے اور قیمتی دائمن توڑ دیا. آرٹیفیشل کے طور پر محمود بھی غصے ہوا بناوٹی طور پر، اور یوں کہا نالائق، اتنا قیمتی دائمن تو نے توڑ دیا، ان سارے لوگوں نے منع کیا اور تو نے توڑ دیا، تجھے حیا نہیں، تجھے شرم نہیں، اتنا قیمتی دائمن تو نے توڑ دیا. تو ایاز نے ہاتھ جوڑ کر کہا بادشاہ سلامت، دائمن ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. آپ کا حکم تھا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو اگلا شعر بیان فرماتے، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت فرما رہے تھے اسی جملے کے اوپر، اے اللہ، علامہ رومی فرماتے اے اللہ، ساری دنیا کی خواہشات ٹوٹ سکتی ہے، تیرا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. بیوی کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، اولاد کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، ساری باتیں ٹوٹ سکتی ہے، رب کریم کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا ہے. اگر امت اس بات کے اوپر آ جائے، یہ رجوع اللہ کا مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کی محبتوں کو میں قربان کر سکتا ہوں، میرے رب کے حکم کو میں قربان نہیں کر سکتا ہوں، تو انسان کی زندگی بامراد بن جائے گی، اللہ کی رضا والی بن جائے گی، نفس مطمئنہ بن جائے گی، قلب سلیم بن جائے گی، صلوحت صلوح الجسد کلو بن جائے گی. یہ ایک بہترین زندگی بنے گی. اس لیے ہمیں اپنے قلب پر، اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کائنات میں حق تعالی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زمین کو بنایا تھا جس پر کعبہ ہے، تو ہماری پوری باڈی یہ دنیا کے ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک آفاق ہے، اس کے اندر ایک کعبۃ اللہ رکھا ہے اور وہ انسان کا دل ہے. اور اس دل پر جب یہ بنتا ہے تو اللہ کی تجلی اترتی ہے، اور یہ جب بگڑتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ہم اپنے دل کو شیطان کی جگہ بننے کے بجائے اللہ کی تجلی گاہ بنا دے، اللہ کی تجلی کے اترنے کا ذریعہ بنا دے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ کا عشق نصیب فرمائے، علم صحیح نصیب فرمائے، علم غلط سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو عنوان لگایا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کے موتی ہے، گویا کہ یہاں جنت کے موتی، لیکن جنت کے موتی کی شاید اتنے ہی لوگوں کو ضرورت ہے، باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ جنت کے موتیوں کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ 50-60 آدمی کو جنت کے موتیوں کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کا محتاج عالم ہو، غیر عالم ہو، عابد ہو، غیر عابد ہو، مسجد مدرسے کے منتظمین ہو، غیر منتظمین ہو، باہر رہنے والے ہو، اندر رہنے والے ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے. اس لیے کہ جنت کے موتی کی کس کو ضرورت نہیں. ہمارے اکابر ساری رات رونے کے باوجود اخیر میں کہتے تھے اے اللہ جنت الفردوس اتباع نبوی میں مانگتے ہیں، ورنہ میں تو اس جگہ کا بھی مستحق نہیں ہوں جہاں چپل نکالے جائے. اللہ اکبر. جنت الفردوس اتباع نبوی میں مانگتے ہیں، نبی نے کہا ہے کہ جنت الفردوس مانگو، اس لیے ہم مانگتے ہیں، ورنہ ہم تو اس جگہ کے بھی لائق نہیں ہیں جہاں چپل نکالے جاتے ہیں. یہ ہمارے اکابر ساری زندگی، ساری رات رونے کے باوجود، یہ ساری رات عبادتوں کے باوجود اخیر میں یہ کہا کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں 2-4 نمازوں پر غرور تکبر، 2-4 روزوں پر غرور تکبر، 2-4 عمل کے اوپر غرور تکبر، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے قلب کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.
سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے قلب کو اللہ کعبۃ اللہ کی تجلی گاہ بنا دے. اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما، ہمیں صالحین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں متقین میں سے بنا، ہمیں ان بندوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ بنا، ہمیں مغضوب علیہم میں سے نہ بنا. اے اللہ جن پر تیری لعنت اترتی ہے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے، جن پر تیرا غضب اترتا ہے، اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنا. اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہماری نسلوں کو نیکی پر باقی رکھنا. اے الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال، بیوی بچوں کی، متعلقین کی، رشتہ داروں کی، محبوبین کی، محبین کی، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی، تعلق رکھنے والوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، سب کو راہ راست پر ڈال دے. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما. اس وقت جو بیماری کی بلا اور وبا چل رہی ہے، خصوصاً بچے بہت بیمار ہیں، سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ اس وقت اس دعا کے موقع پر جو لوگ بیچارے اپنی قبر کے اندر کسی مسئلے میں ضبطے میں یا عذاب میں ہیں، اے اللہ ان مومنین اور مومنات سے متعلق ہم آپ سے اللہ متواضعانہ درخواست کرتے ہیں، ان کو عذاب سے نجات عطا فرما، ان کو ضبطوں سے نجات عطا فرما، ان کی قبر کو اعلی علیین بنا دے اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم